السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بکری ہے۔ بکری ایک بہت ہی مفید جانور ہے۔ قدیم زمانے سے ہی بکری پالتو جانور کی طرح پالی جاتی ہے۔ بکری کی ایک چھوٹی دم ہوتی ہے جو اس کے دو چھوٹے سینگوں کے علاوہ اوپر کی طرف اٹھی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے ہر گوشے میں پائی جاتی ہے۔ بکری کے 4 پیر اور 2 چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں۔ بکری کئی رنگوں کی ہوتی ہے، جیسے کالا، لال، بھورا، سفید وغیرہ۔ بکریوں کے سارے جسم میں گھنے بال ہوتے ہیں۔ بکریوں کی کچھ ایسے ذاتیں بھی ہیں جن کا وزن صرف 10 سے 15 کلو گرام ہے، جبکہ کچھ ایسی بھی ہیں جن کا وزن 30 سے 40 کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے۔ بکری کے کھر گائے کے کھروں کی طرح ہوتے ہیں۔ بکریوں کی کئی اقسام ہیں جو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ہوتی ہیں۔ ہندوستان میں بکری پالنے کا عمل بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں بکریوں کی بہت سی قسمیں پائی جاتی ہیں، جیسے پہاڑی بکری، زمینی بکری وغیرہ۔ بکری اکیلے رہنے کی بجائے قافلے میں رہنا زیادہ پسند کرتی ہے۔ اس کے بچوں کو میمنا کہتے ہیں۔ بکریوں کی تقریباً 300 نسلیں دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں، اور بکری ایک ایسا مفید جانور ہے جو اپنی زندگی کے دوران اور اس کے مرنے کے بعد بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بکری ہمیں دودھ دیتی ہے۔ بکری کے دودھ میں بہت زیادہ غذائیت والے عناصر پائے جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ سوجن اور جلن سے راحت اور ملیریا جیسی خطرناک بیماری میں بھی کام دیتا ہے، اور اس کے دودھ سے پنیر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ بکریوں کے سینگ سے بہت ساری قسم کی اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر میدانی علاقوں میں، پہاڑوں اور پلاٹوں کے علاوہ پہاڑی علاقوں میں بھی اس کی پرورش کی جاتی ہے۔ ان کی عمر تقریباً 15 سے 18 سال تک ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بکری ہمارے لیے ہر طرح سے ایک کارآمد جانور ہے جو ہماری زندگی میں خصوصیت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بکری کو بہترین خوبصورت بنایا، اسی طرح بکری کے اندر اس کا دودھ بھی بہترین غذائیت سے بھرپور بنا دیا۔ اور بکری کے دودھ کے بے شمار فوائد ہیں۔ مارکیٹ میں طرح طرح کے دودھ موجود ہیں، لیکن اس میں اکثر دودھ ملاوٹ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اب تو عام دکانوں پر ملنے والا دودھ بھی انتہائی ناقص اور صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اسی لیے اب کسی بھی قسم کے دودھ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر دودھ اصلی اور بکری کا مل جائے تو صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو بکری کے دودھ کا استعمال بڑھایا جائے، اور تازہ دودھ کے لیے اگر بکری پالنا ممکن ہو تو بکری بھی پالیے۔ یہ دودھ گرم مزاج والوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ بکری کا دودھ لطافت والا اور چہرے کا رنگ نکھارتا ہے۔ بکری کا دودھ کتیرا گوند کے ہمراہ پینے سے پھیپھڑوں کے زخم ٹھیک ہوتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے جسم کی جلد ملائم اور خوبصورت ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے تو یہ قدرتی تحفہ ہے۔ چہرے کی چھائیوں اور محاسوں کو دور کرنے کے لیے بکری کا دودھ انتہائی مفید ہے۔ اصلاح خون کے لیے بکری کا دودھ تمام جانوروں کے دودھ سے اول نمبر پہ ہے۔ اس دودھ میں فولاد کی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے، اور یہ دمہ کے مرض میں بالخصوص فائدہ دیتا ہے۔ بکری کا دودھ پیٹ کی تمام خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ گرم گرم تازہ دودھ پیشاب کی رکاوٹ کو درست کرتا ہے۔ خون کی الٹیاں آنے کی صورت میں بکری کے دودھ کے ساتھ سندل سرخ اور ملٹھی ملا کر پلانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ بکری ایک چھوٹا چوپایا ہے جو گھریلو سطح پر پالتو جانور کے طور پر پالی جاتی ہے۔ اس کو دودھ اور گوشت کے لیے پالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ریشہ، جلد، قدرتی کھال، بال حاصل ہوتے ہیں۔ بکری کے تعلق سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس کو پالنے سے گھروں میں برکت آتی ہے، اور کاروبار و تجارت کے اعتبار سے غور کریں تو یہ بے حد مفید اور بابرکت کام ہے۔ احادیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں، اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوچھا، آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مزدوری کے طور پر بکریاں چرانا بھی ایک حلال پیشہ ہے، بلکہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ بکریوں پر گائے، بھینس، بھیڑوں اور اونٹوں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان کو مزدوری پر چرانا چگانا جائز اور درست ہے۔ ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بکریوں پر رحم اور شفقت کرنے کی ابتدائی عمر ہی سے عادت ہو، اور آہستہ آہستہ بنی نوع انسان کی قیادت کرنے سے بھی وہ متعارف ہو جائیں، اور جب اللہ ان کو یہ منصب بخشے تو رحمت اور شفقت سے وہ ابن آدم کو راہ راست پر لا سکیں۔ اس اصول کے تحت تمام انبیاء کرام کی زندگیوں میں آپ کو رحمت اور شفقت کی جھلک نظر آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں۔ انہوں نے اپنی لاٹھی رکھی ہوتی تھی، وہ اس لاٹھی سے درختوں کے پتے جھاڑتے تھے، بکریوں کو ڈالتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا جا رہا تھا، ساتھ ہی یہی تاکید کی جا رہی فَقُولَا قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَذَّكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، یعنی دونوں بھائی فرعون کے ہاں جا کر اس کو نہایت ہی نرمی سے سمجھائیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ سکے یا اللہ سے ڈر سکے۔ اسی نرمی کا نتیجہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں پر فتح عظیم فرمائی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بچپن میں مکہ والوں کی بکریاں اجرت پر چرائیں۔ اس لیے بکری چرانا ایک طرح سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور بکریاں چرانے والوں میں مسکنت اور عاجزی ہوتی ہے، وہ عاجز ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بکری کی سب سے اعلیٰ نسل خاص طور پر پنجاب میں بیتل نسل کی بکری ہے۔ بیتل کو لوگ مختلف ناموں سے جانتے ہیں، جیسا کہ امرتسری، کالی ڈبی، ناگری رتی یا رتی ڈبی، راجن پوری اور مکھی چینی۔ امرتسری کے لیے ساہیوال، شیخو پورہ، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ۔ راجن پوری کے لیے ڈیرہ غازی خان، راجن پور، لیاقت آباد، اور مکھی چینی کے لیے چشتیاں، بہاول نگر کے علاقے مشہور ہیں۔ ویسے یہ جانور پاکستان کی کسی بھی منڈی سے بآسانی مل جاتا ہے۔ دودھ کے حوالے سے اس نسل کے جانور 4 سے 5 لیٹر پیداوار دے سکتے ہیں، تاہم پنجاب میں کی گئی تحقیق کے مطابق یہ بکریاں 1.5 سے 2 لیٹر 24 گھنٹے کی اوسطاً دودھ کی پیداوار دیتی ہیں، تاہم دودھ دینے کا دورانیہ 180 سے 220 دن ہے، اور کل دودھ کی پیداوار 220 سے 240 لیٹر ہے۔ پاکستان میں بکریوں کے دودھ کو صنعتی طور پر نہیں لیا جاتا، اور تمام کا تمام دودھ بکری کے بچوں کو پلانے یا گھروں میں استعمال کرنے کے کام آتا ہے۔ بکری کے بچے 3 سے 4 لیٹر دودھ روزانہ ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بکریاں اور بکرے انسانی چہروں پر خوشی کے تاثرات سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہونے والی تحقیق کے مقابلے میں اب سامنے آنے والے نتائج کے مطابق زیادہ قسم کے جانور انسانوں کے مزاج سمجھ سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کی ٹیم نے بکریوں اور بکروں کو ایک ہی انسان کی 2 تصاویر دکھائیں، جن میں سے ایک غصے والی اور دوسری خوشی کے تاثرات ظاہر کر رہی تھی۔ اوپن سائنس جریدے میں شائع ہونے والی رپورٹ میں محققین نے واضح کیا کہ بکرے بکریاں خوشی والے چہروں سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان نتائج سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جانوروں کی انسانی چہروں کو پہچاننے کی صلاحیت صرف ان جانوروں تک محدود نہیں ہے جن کی انسانوں کے ساتھ بطور دوست کام کرنے کی طویل تاریخ رہی ہے، جیسا کہ کتے اور گھوڑے۔ اس کی بجائے خوراک کی پیداوار کے لیے پالے گئے گھریلو جانور جیسا کہ بکرے بکریاں بھی انسانی چہروں کو سمجھ سکتے ہیں۔ محققین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بکریاں مسکراتے ہوئے چہروں کی جانب زیادہ متوجہ ہوئیں، وہ غصے والی تصاویر کی جانب جانے سے پہلے خوش چہروں کی جانب گئیں۔ انہوں نے اپنے نتنوں کے ساتھ مسکراتے چہروں کا معائنہ کرتے ہوئے زیادہ وقت گزارا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بکری سے متعلق۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتی ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔